بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ تعبد اور تعظیمی میں فرق۔ اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ سجدہ تعبدی اور تعظیمی میں کیا فرق ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے عبادت کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت البالغہ میں فرماتے ہیں کہ جیسے بادشاہ اپنے ماتحت وزراء اور دوسرے حکام کو کچھ اختیارات سونپ دیتا ہے تو وہ ان کو استعمال کرتے وقت ہر مرتبہ بادشاہ سے اجازت نہیں لیتے، بلکہ اختیارات کے استعمال میں مستقل بذات ہوتے ہیں، جب چاہے استعمال کریں۔ بالکل اسی طرح مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ اصنام کو اختیارات اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا ہوئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیارات اس طرح سونپ دیے ہیں کہ ان کے استعمال میں مستقل ہیں، اپنی مرضی سے جب چاہیں تصرف کر سکتے ہیں۔ اس لیے کفار کہا کرتے تھے لا یشرک لک اشریکن وہو لک تملک وما ملک، پس اسی کا نام شرک ہے۔ پس اگر سجدہ کرنے والے کا یہ عقیدہ ہو کہ مسجود متصرف فی الامور ہے تو یہ سجدہ تعبدی ہوگا اور ایسا سخت کافر ہوگا۔ اگر مسجود کو متصرف نہ سمجھا جاتا ہو تو یہ سجدہ تعظیمی ہوگا، جو اگرچہ حرام ہے مگر کفر نہیں۔ البتہ صنم کو سجدہ کرنا خواہ کسی نیت سے بھی ہو مطلقاً کفر ہے، کیونکہ یہ مشرکین کا شعار ہے۔ قولہ تعالی فَإِن تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا وَآبَانَا مسلمون۔ اس میں اختلاف ہے کہ اسلام ملت محمدیہ علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مقصود ہے یا ادیان سابقہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے کہ مسلم صرف اسی امت کا لقب ہے، امم ماضیہ پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ الانبیاء علیہ السلام و اتباع علیہم مخصوصین کا، کما قال ابراہیم علیہ السلام ان اول المسلمین، وقال یوسف علیہ السلام توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، قال بنو یعقوب علیہ السلام نحن له مسلمون۔ اس اسلام کے لغوی معنی ہیں سپرد کر دینا، کما قال ابراہیم علیہ السلام اسلمت لرب العالمین، اور ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے متعلق وارد ہے فلما اسلما، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے دونوں نے اپنے نفس کو سونپ دیا۔ اسی طرح سلمان علیہ السلام کے خط میں اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اسلام کا مادہ مسلم ہے، اس میں بھی جھکنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً۔ اس لغوی معنی کے لحاظ سے ہر نبی اور ہر امت پر مسلم کا اطلاق کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہر نبی کا مدعا یہ تھا کہ بندگان خدا اپنے خالق کے سامنے سر خم کر دیں۔ پس مسلم کے معنی یہ ہوئے کہ جو حکم جس وقت جس کے ذریعے بھی پہنچے اس پر فوراً گردن جھکا دے۔ اگر کسی ایک حکم سے بھی انحراف کیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ آخر کار یہ سلسلہ نبوت ایک مبلغ کمالات پر ختم ہوا جو ایک مکمل اور عالمگیر قانون لایا، جس میں جملہ کتب سماویہ کے احکام موجود ہیں، فیہا کتب قیمہ، گویا کہ وہ تمام کتب کا عرق ہے۔ اس ملت میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو کسی مذہب میں نہیں۔ نمبر 1، تمام ملل پر حاویہ ہونا، تمام
ملل پر حاویہ ہونا۔ نمبر 2 تمام اقوال و قبائل کو عام ہونا۔ نمبر 3 معدبہ قیامت ہونا۔ پس دین اسلام کو تسلیم کرنا گویا تمام ادیان کو تسلیم کرنا ہے اور اس کو ماننے والا اکمل۔ لقد امرأ ابن ابی قبشہ کا معاملہ تو بہت بلند ہو گیا کہ روم کا بادشاہ بھی خوف زدہ ہے۔ امرأ سمع بمعنی عزم اور دوسرا امر بسکون بالمیم مصدر بمعنی کام۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا کام یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بہت بلند ہو گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو قبشہ کی طرف منسوب کرنے کی مختلف وجوہ بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ کی کنیت تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رضائی نسبت سے ابن ابی قبشہ کہا۔ نمبر 2 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کسی کی کنیت ابو قبشہ ہوگی۔ نمبر 3 تحقیق یہ ہے کہ ابو قبشہ بنو خزاعہ میں سے ایک شخص تھا جس کا نام وجز بالفتح الواو وسکون میم جیم تھا۔ اس نے آبائی دین بت پرستی چھوڑ کر کواکب پرستی شروع کر دی تھی۔ آبائی دین کی مخالفت اور انحراف میں تشبیہ دینے کی غرض سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو قبشہ کی طرف منسوب کیا۔